اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 53 سے 70۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ بے اختیار اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور اس وقت تعجب کر رہے ہوں گے کہ کس نے ہمیں ہماری مرقد سے بیدار کر دیا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو خدائے رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ اسی کنٹینیویشن میں بات آگے بڑھتی ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ تو بس ایک مہیب آواز تھی، ایک چیخ تھی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو وہ سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی پر بھی، کسی نفس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئا ذرا سا بھی، ولا تجزون، اور نہ تمہیں سزا دی جائے گی، الا ما کنتم تعملون، مگر انہی باتوں کی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی آج ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہوتا تھا کہ بادشاہ نے اگر گرفتار کر لیا تو پھر اگر اس نے کوئی جرم ثابت نہ بھی ہو اور وہ چاہ رہا ہو تو خواہ اس کو سزا دے سکتا ہے، پروردگار عالم کی ذات ان چیزوں سے بری ہے۔ پروردگار عالم عدل کرنے والا ہے، وہ قطعاً ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ تو جو اعمال تم نے کیے ہیں انہی کی تمہیں سزا دی جائے گی، خواہ کوئی انتقام لینے کا جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس طرح کی تہمتوں سے بری ہے۔ ان اصحاب الجنہ، یقیناً جو جنت والے ہیں، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، وہ اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ یعنی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، دوسری نعمتیں ہیں، ان سے تلذذ ہے، ان سے لذت اٹھانا ہے، ان میں وہ خوش ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی ازواج گھنے سایوں میں ہوں گے، سایبانوں میں ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی وہ اس انوائرمنٹ کو اور اس کمپنی کو کہ جو حوران جنت کی صورت میں ان کو ملی ہیں یا ان کی ازواج کی صورت میں ان کو ملی ہیں، ان کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں پر ان کے لیے پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور وہاں پر ہر وہ چیز ہوگی کہ جس کی وہ تمنا کریں، آرزو کریں، خواہش کریں۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی کا پیغام ہوگا ان کے رب رحیم کی جانب سے۔ یعنی کون سی نعمت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو اس سے بڑھ کر ہو کہ خالق کی طرف سے پیغام سلامتی آ جائے، جیسا کہ خود قرآن میں دوسرے موقع پر ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے رضایت کا ملنا، خدا کی طرف سے راضی ہونے کی سند کا ملنا، یہ یقیناً جنت کی نعمتوں سے بھی بالا تر ہے، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور آج کے دن اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلو بپہلو اچھے اور برے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کیا میدان قیامت کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی نیکوں کے ساتھ بدی کرنے والوں کو اور برا کرنے والوں کو بھی اہل جنت کے پہلو میں جگہ دے دی جائے؟ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور انہیں جدا کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اصحاب جنت کا معاملہ ہے اور جو مجرم ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور پھر سرزنش ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ وہ وعدہ جو فطری طور پر بھی تھا اور وہ وعدہ جو رسولوں کے ذریعے سے لیا گیا تھا، وہ پیغام جو رسولوں کے ذریعے سے دیا گیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے۔ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے یعنی شیطان کی بات نہیں مانو گے۔ جو انسان خواہشات نفس کی پرستش کرتا ہے یعنی اس کا بندہ بن جاتا ہے، خدا کے فرامین کو نظر انداز کر دیتا ہے، خدا کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کو بھی شیطان کی عبادت سے اور پرستش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، بلکہ میری عبادت کرو گے۔ کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا؟ یعنی یہ چیز کہ کس کی عبادت نہیں کرنی ہے، کس کی بات نہیں ماننی ہے اور کس کی بات ماننی ہے، یہ تم کو بتا دیا گیا تھا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، پھر بھی اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے تھے؟ کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے تھے؟ یعنی اتنی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئی. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، تو آج داخل ہو جاؤ اس کے اندر، اس کی گرمی کو اٹھاؤ، اس کو برداشت کرو آج کے دن. بما كنتم تكفرون، سزا میں اس بات کی کہ جو تم اس کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے انکار کیا، شیطان کی عبادت کی، ہماری بات نہیں قبول کی، تو اب بھگتو اور اس کی سزا کو جھیلو. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر، ان کے دہن پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. یعنی یہ عجیب مرحلہ ہوگا میدان قیامت میں. ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں تو انسان کا اختیار ہی کتنا ہے، وہاں پر کہاں اس کے پاس راہ فرار ہے. وہاں پر تو پروردگار عالم کی مختتم عدالت لگی ہوئی ہے کہ جہاں پر فیصلے ہونے، مگر وہاں پر بھی اگر کوئی جھوٹ بولنا چاہے اور وہاں پر بھی اگر کوئی غلط بیانی کرنا چاہے تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام ہوگا، یہ انتظام ہوگا کہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاتھوں سے انہوں نے کیا کام کیا، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ان کے پیروں نے کیا کام کیا، اور اسی طرح سے دوسری آیتوں کے اندر آیا کہ انسان کی کھال بھی گواہی دے گی. تو یہ تمام کے تمام اعضاء اور جوارح خود اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے اور بتائیں گے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا برے اعمال انجام دیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگا. یعنی سمجھ میں آتا ہے آج کے زمانے میں تو کہ جب چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور فیوچر ریفرنس بن جاتی ہیں اور ان کو پلے کیا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں گویا پروردگار عالم کے CCTV کیمرہ کے اندر پوری طریقے سے محفوظ ہیں اور موقع پر ان کو چلایا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے گواہی دلائی جا سکتی ہے. تو وہ ریکارڈنگ اس طرح کی ہو یا پھر ریکارڈنگ اس طرح کی ہو کہ خود انسان کے وجود کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ وجود خود بولنے لگے کہ کیا اس نے انجام دیا تھا دنیا کے اندر. تو وہ تمام چیزیں بہرحال میدان قیامت میں پروردگار عالم کی قدرت کے مظاہرے ہیں کہ جن کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لتمسنا علی اعینہم، تو ان کی آنکھوں کو ناپید کر دیں، یعنی آنکھیں بالکل ختم ہو جائے اور سامنے جو چہرہ ہے اس سے پاٹ ہو جائے. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، تو اگر دوڑ کر چلنا چاہتے تو کہاں وہ دیکھ پاتے. یعنی گویا پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ یہ تو میدان قیامت کی بات ہے، لیکن ہم دنیا میں بھی چاہیں تو وہ جو خدا آنکھ دے سکتا ہے تو آنکھ لے بھی سکتا ہے. اگر وہ چاہتا تو چہرہ ہی سپاٹ ہو جاتا تو بدصورتی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کے لیے آنکھیں اگر نہ ہو تو تصور تو کرے کہ وہ زندگی کو کس طریقے سے گزارے گا. نہ چلنے پر قدرت رکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ ہی وہ آنکھوں والے دوسرے کام انجام دے سکتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے جو مختتم، جو آخری کنکلوسیو جو سزا ہے وہ رکھی ہے میدان قیامت کے لیے، اور پروردگار عالم وہ میدان قیامت ہی کے لیے رکھنا چاہتا ہے. ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے مکان پر جو جگہ پر ہیں وہیں پر ان کو مسخ کر دیتے. یعنی یہاں کسی نے گناہ کیا اور وہیں پر اس پر یہ عذاب نازل ہو گیا کہ اس کو مسخ کر دیا جائے. فمستطاعوا مضیا ولا يرجعون، تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ ہی وہ پیچھے پلٹ سکتے، بس جہاں پر ہیں وہیں پر وہ مسخ ہو جاتے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو پھر پلٹ دیتے ہیں خلقت کے اندر. یعنی اتنا ایک نمونہ تو ہم کو دکھا بھی دیا پروردگار عالم نے. البتہ وہ سزا کے عنوان سے نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہے. اس میں ایکسیپشن ہو سکتے ہیں آف کورس، لیکن یہ کہ عمومی طور پر بائن لاگ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک انسان ہے بچپنے سے جوانی کی طرف جاتا ہے تو یہ ضعف سے قوت کی طرف ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف ہے. مگر جوانی کے بعد جب وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو جو خلقت ہے اس کے اندر ایک طرح سے وہی پرانا مرحلہ پلٹ آتا ہے کہ اب یہ بڑھاپے میں اعضاء و جوارح کے اندر عناصر میں بھی وہ اعتدال نہیں رہتا، باڈی پارٹس کے اندر بھی کمزوری آنے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی عقل جو ہے اس پر بھی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگرچہ بہرحال ایک سن رسیدہ شخص جو ہے اس کے پاس تجربات کی ایک دولت ہوتی ہے جس سے دوسروں کو استفادہ کرنا چاہیے، مگر یہ جو آثار ہیں جو بچپن کے ہیں وہ اس کے اندر
پلٹ آتے ہیں، پروردگار عالم نے گویا اس کی طرف متوجہ کیا ہے. یعنی اب پیچھے کے ساتھ اس کو اگر ہم ربط دینے کی کوشش کریں تو یہ سمجھایا گیا کہ ایک تو میدان قیامت کی سزائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا کے اندر سزا دے سکتے تھے. دو اس کی مثالیں دے دی گئی، آنکھوں کا ناپید ہونا اور مسخ ہونا. اور پھر اس کے بعد سمجھایا گیا کہ گویا تم دنیا کے اندر بھی دیکھو تو اتنا تو تمہیں قدرت پروردگار کا احساس ہونا چاہیے کہ خداوند متعال انسان کو جوانی سے بڑھاپے کی طرف لاتے لاتے اس طرح سے بچپن ہی کی کیفیت میں پلٹا دیتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک اچھی سزا کے طور پر نہیں ہوتا، مگر اس میں کتنی بڑی عبرت موجود ہے کہ ہمیشہ شباب باقی نہیں رہتا، ہر عروج کو زوال ہے، تو زندگی کو بھی زوال ہے اور زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی. وہاں پر میدان قیامت میں اگر ایک انسان نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں تو پھر اس کو ایک دفعہ پھر ریفریش کر کے جوانی بھی ادا کر دی جائے گی، اور ایک مرتبہ وہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہ پیچھے والی باتیں آ جائیں گی کہ وہاں اپنے شغل کے اندر یہ لوگ ہوں گے اور خوش ہوں گے، اپنی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اگر مجرم ہوئے تو پھر وہاں پر ان کو الگ کر کے سزائیں دی جائے گی اور کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب واپس پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تو میدان قیامت میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اب جو دنیا کے اندر افراد ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ ان کو کیا دیا گیا ہے ہدایت کے لیے. ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک قرآن جو نبی کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ذکر ہے، وہ یاد دہانی ہے، وہ نصیحت ہے، اور جو وہ لے کر آئے ہیں وہ قرآن مبین ہے. پروردگار فرماتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، اور نہ وہ ان کے لیے زیبا ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو یاد دہانی ہے اور صاف روشن قرآن ہے. یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ قرآن ہے، قرآن مبین ہے، اور جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ ذکر ہے، وہ نصیحت ہے، وہ یاد دہانی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، غور فرمائیے کہ یہاں جو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا، عرب جاہلیت کے یہاں جو معیار تھا فصاحت اور بلاغت کا، ایلوکوینس کا، وہ شعر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو بیان پر قدرت ہے اس کا سرچشمہ شاعری ہے. لہذا پروردگار عالم کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے کمالات میں شاعری کی جگہ نہ ہو، تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آنے پائے کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے قرآن بیان کیا ہے وہ شاعری کے نتیجے میں ان کے پاس وہ ملکہ آ گیا ہے. جناب شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اسی کی وضاحت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی، لو علمناہ لانہ لو علمناہ ذالک لدخلت بہ الشبہہ، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہوتی تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ شبہ آ جاتا کہ انہوں نے شاعری ہی کے ذریعے سے ان کمالات کو حاصل کر لیا، یعنی ایکسل کر لیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ قرآن مجید جیسی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. لیکن پروردگار عالم نے اس شعر گوئی سے ان کو دور رکھا تاکہ ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ آنے پائے. اس سے شعر کی تنقیص یا شعر کی مذمت مقصود نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے کتابت کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو یعنی کتابت نہیں کرائی، کتابت ہمارے حبیب نے نہیں کی ہے، اور اگر وہ کرتے تو لوگوں کے ذہن کے اندر لرتاب بالمبتلون کہ جو غلط فہمی پیدا کرنے والے ہیں ان کے لیے موقع ہوتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے. تو باوجود یہ کہ وہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے کی نہیں. لیکن اس سے کوئی کتابت کی تنقیص مقصود نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے شعر گوئی کی بھی تنقیص مقصود نہیں ہے. اگر مقصدیت کے ساتھ شعر گوئی ہو، اگر واقعاً پازیٹیو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعراء کی ہمت افزائی بھی کی ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شعر گوئی اس سے بری نہیں ہے اگر وہ اچھے مقصد کے لیے کی جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیغمبر اکرم اگر شعر گوئی کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا تھا، لہذا اس کو مائنس کیا گیا تاکہ شبہ کہیں پر پیدا نہ ہونے پائے. جیسا کہ پہلے بھی کسی جگہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ فرض کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھانے سے پہلے جادوگروں کے درمیان اگر بیٹھتے ہوتے اٹھتے ہوتے، اگر ان میں سے کسی کی شاگردی انہوں نے اختیار کی ہوتی تو لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو معجزہ دکھلایا ہے تو کسی جادوگر سے سیکھ لیا ہوگا، جادو تو ان کو آتا ہی تھا، لہٰذا یہ جادوگری کی کوئی اعلیٰ ترین مثال ہے.
لیکن جب جادوگروں سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے جادو کبھی سیکھا نہ جادو کبھی کیا، اور پھر اس کے بعد عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھایا، تو پھر کسی کے ذہن میں شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر دھاندلی ہے۔ پھر اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی طرف سے زیادتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر معجزہ دکھانے سے پہلے، وہ ان کا معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیا، کوڑی کو اچھا کر دیا، تو پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اطباء اور معالج جتنے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ، ان سے اگر رابطے میں رہا کرتے اور ان سے اگر شاگردی انہیں اختیار کی ہوتی اور اگر وہ ڈاکٹر مشہور ہوتے تو یہ ذہن میں شبہ آ سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ڈاکٹر تو تھے ہی، انہوں نے اپنے آپ کو اس مہارت کے مرحلے پر پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ مردے کو بھی زندہ کرنے لگے اور کوڑی کو بھی اچھا کرنے لگے، لیکن جب ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا تو پھر اس کے بعد یہ شبہ بھی نہیں آ سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے پیغمبر اکرم اگر شاعر ہوتے، شعر گوئی ان کا اگر مشغلہ ہوتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا، لیکن نہ پیغمبر اکرم نے شعر کبھی سیکھا نہ کبھی شعر کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ آنے پائے۔ تو اب یہ ہے کیا؟ یہ ہے نصیحت اور قرآن مبین، لینذر، تاکہ ہمارا حبیب انذار کرے من کان حیا، اس کو کہ جو زندہ ہے، ویحق القول علی الکافرین، اور جو کافرین ہیں ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اب یہاں پر پھر ذرا سا ایک ایکویشن کو ڈرا کر لیجیے کہ یہاں پر جو انذار ہے وہ کس کے لیے؟ زندہ کے لیے۔ اور اس سے پہلے ہم اسی سورہ یاسین میں پڑھ چکے کہ اے حبیب انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ تو بس اس کو انذار کر سکتے ہیں، ہوشیار کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کرنے والا ہو اور رحمان کا بالغیب خوف رکھنے والا ہو۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اکرم منذر ہیں، انذار کریں گے، یعنی ہوشیار کریں گے، ڈرائیں گے، مگر یہ ڈرانا کس پر مؤثر ہو سکتا ہے؟ جو نصیحت کا اتباع کرنے والا ہو پلس خشیت رحمان ہو بالغیب، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو خدا کی نظر میں حی ہیں، یعنی زندہ ہیں۔ اگر کوئی یہ اثر ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، لیکن ان کا حقیقی زندگی اور حیات حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 70 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک یاسین، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 83، 71 سے 83، جس پر سورہ یاسین کا اختتام ہوگا اور پھر سورہ صافات کا آغاز ہوگا، اور اس کی ابتدائی 3 آیتیں، فرسٹ 3 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ تو پہلے یہ سورہ یاسین کی اختتامی آیتوں کو ذرا دیکھ لیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، چوپایوں کو، یہ جو کیٹل ہیں، فہم لہا مالکون، تو وہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، یعنی یہ پروردگار عالم نے خاص اپنی عنایت ہے اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہمارے ہاتھوں نے، یعنی ہم نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام میں فلاں کا ہاتھ ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ نہ بھی ہو، لیکن بہرحال یہ ہاتھ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے اس کی کنٹریبیوشن میں، کہ ان کی جیت میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو یعنی ممکن ہے فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو اور جو کھیلنے والا ہے اس کا پیر ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے کنٹریبیوشن کو اسی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے بطور استعارہ یہ جملہ استعمال کیا، جیسے دوسرے مقام پر بھی آیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنایا چوپایوں کو، اور ان کے لیے بنایا، یعنی انسانوں کے لیے بنایا، فہم لہا مالکون، تو وہ اپنی ملکیت میں اس کو لیتے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو اس پر قابو دیا ہے۔ یعنی اگر وہ توجہ کریں کہ اگر یہ جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، وہ بھی وحشی جانوروں کی طرح سے ہوتے، شیر کی طرح سے اور چیتوں کی طرح سے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے قابو میں نہ ہوتے، یعنی ایکسیپشنلی کچھ اگر جانور قابو میں آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ جس طرح ڈومیسٹک اینیملز ہیں وہ بالکل قابو میں رہتے ہیں، بڑی آسانی سے ان کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے اوپر یہ سواری کرتے ہیں،
ومنہا یاکلون، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو کھاتے ہیں، سواری کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے ڈومیسٹک اینیملز، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن سے گوشت کے طور پر استفادہ کیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے فائدے ہیں اور مشارب پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو پینے کی چیزیں دودھ کے اعتبار سے بہت واضح ہے کہ ان کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے جو منافع اور فائدے ہیں اس میں پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، بچھانے کے لیے ان کی کھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اون کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کے بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام تر چیزوں کے استعمال کے بعد، استفادے کے بعد، وہ منعم کی طرف، نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کرتے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے، لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یعنی یہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے وہ ان کی کیا مدد کریں گے، بلکہ کسی کو بھی اگر خدا کے مقابلے پر انہوں نے خدا مان لیا تو وہ ان کی کیا مدد کریں گے۔ وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے لشکر بن کر حاضر رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر سمجھانا یہ ہے کہ ایک طرف تو تم ان کو اپنے لیے مددگار سمجھتے ہو، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ تم خود اس کے لیے لشکر کے طور پر کھڑے ہوئے ہو اور ان کے لیے خدمت کیے جا رہے ہو کہ ان بتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ان بتوں کی صفائی ستھرائی یہ سب تمہارے ذمے پر ہے، اور تم ان کی مینٹیننس کو بھی دیکھتے رہتے ہو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ۔ فلا یحزنک قولہم، تو اے حبیب آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ اب آپ الٹا دیکھیے کہ یا للعجب، کہ ایک طرف یہ بت پرستی کرتے ہیں، وہ بت کہ جو ان کو کوئی مدد نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے یہ لشکر بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم جب انہیں توحید کا پیغام دیتے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم کو مجنون کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ کتنا اذیت ناک پہلو ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے کہ فلا یحزنک قولہم، اے حبیب آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کرے، اننا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اسپرم سے، ایک نطفہ گندیدہ، ایک پانی کا قطرہ، فاذا ہوا خصیم مبین، اور وہ اس کے بعد کھلا ہوا جھگڑالو بن کر سامنے آ گیا، ہم سے بحث کرتا ہے۔ یعنی وہ کیا بحث کرتا ہے، وہ آگے بات بیان ہو رہی ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، وہ نسیہ خلقہ، اپنے خلقت کو بھول گیا۔ وہ کیا مثال بیان کرتا ہے، قال من یحیی العظام، کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہیں۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، یحیی الذی انشأها اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے زندہ کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ اپنی خلقت کے اوپر غور کرے، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور وہ ہم سے لڑ رہا ہے۔ یعنی وہ خدا جو ایک جرثومہ حیات کے اندر اتنی قدرت رکھ سکتا ہے کہ بعد میں وہ ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں آ جائے، بچہ بن کر آ جائے، اس کے اندر طاقت پروردگار نے رکھی، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تعقل کی، ادراک کی صلاحیت خدا نے رکھی، اس کے بارے میں یہ بحث کر رہا ہے اور یہ سوال کر رہا ہے کہ کون مردوں کو واپس زندہ کرے گا، جو ایک نطفہ گندیدہ سے انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ ہڈیوں کے چورا ہونے کے بعد ان کو واپس زندہ نہیں کر سکتا؟ اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو عدم سے وجود دے سکتا ہے، وہ کیا ہڈیوں کو چورا ہونے کے بعد واپس زندہ نہیں کر سکتا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کر دیا، نارن فاذا انتم منہ توقدون، تو اس سے تم آگ سلگا لیتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، الا ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو واپس پیدا کر دے؟ یعنی مردہ ہونے کے بعد واپس زندگی دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے، بلا کیوں نہیں؟ وہو الخلاق العلیم، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا بھی جانتا ہے، خلاق بھی ہے، پیدا کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، تو اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ اس کے علم میں کمی آئی ہے نہ اس کی قدرت میں کمی آئی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی بات تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو کہہ دیتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا
یہ بھی پروردگار عالم کی اس قدرت کی سرعت کو بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر ہے، ورنہ وہ کہنا اس کا کوئی لفظوں کے ذریعے سے کہنے کا وہ محتاج بھی نہیں ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر نہج البلاغہ میں اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ فسبحان الذی، بے عیب ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، یعنی نہ پلٹنا چاہو تو بھی وہ پلٹا دے گا۔ پیسو وائس صیغہ مجہول ہے جس پر سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صافات کا نام سورہ صافات پڑا ہے جو پہلی آیت کے اندر والصافات جو لفظ آیا اس کی وجہ سے۔ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ 182 آیتیں ہیں، 182 مگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لہذا سورہ اتنا مفصل یا طولانی سورہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، اسی کے نام کا سہارا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے پورے طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی، یعنی صفے جس طرح سے الائنمنٹ ہوتی ہے تو جن کی الائنمنٹ ہے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان سے کون مراد ہے؟ ایک اور یہی ہے جو مفسرین نے عام طور پر اختیار کیا ہے کہ اس سے بظاہر فرشتے مراد ہے، کہ فرشتوں کی جو صفیں ہیں، اور ان کی صفیں کب ہوتی ہیں؟ جب عبادت الہی میں وہ صف بستہ ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب وہ اپنے پر و بال کو ملا کر ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ان کی اس صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ فزاجرات زجرن، اور پھر بڑی شدت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والیوں کی، یعنی یہ بھی ہستیوں کے عنوان سے کہ فرشتے جو ہیں جب یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اب ان کا ڈانٹنا ڈپٹنا کب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بادلوں کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر، یعنی جس طرح سے ان کو ہانک کر اپنے راستوں پر لگاتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو وہ نہیں عن المنکر کرنے کے لیے حسب ضرورت جو ان کا ایک انداز و تکوینی طور پر اس میں جب وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وقت آخر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، تو ان کے لیے تو وہی عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بھی مراد ہو۔ والزاجرات زجرن والتالیات ذکرن، اور تلاوت کرنے والے اور ذکر کرنے والوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ ملائکہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پروردگار عالم کا ذکر بھی کرتے ہیں، پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان سب قسموں کے بعد بات کیا کی جا رہی ہے؟ جواب قسم کہ ان الہکم لواحد، کہ یقیناً تمہارا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ بات آگے بڑھے گی، یہ چوتھی آیت ہے، یہ بھی صفحے پر نہیں اگلے صفحے پر آئے گی، مگر یہ 3 آیتوں کے اندر قسمیں کھائی گئیں اور پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر جواب قسم اس کا آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔